انکساری کرتے ہیں اور وہ جو لغویات بے ہودگی سے بچتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج بیویوں اور کنیزوں کے، کیونکہ ان کے سلسلے میں وہ لائق ملامت نہیں ہیں اور اس راستے سے انحراف کرنے والا ہی تجاوز کرنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ سورہ مومنون کی آیات ہیں، پہلی اور دوسری، تیسری اور چوتھی، ابتدائی سب یہ 5 تقریباً آیات ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے اس سورہ مومنون کا انتخاب کیوں کیا ہے، اور کریں 13 رجب المرجب، وہ عظیم الشان تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں مولود کعبہ میں حضرت کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ فرجم اور کیا اپنے، لہذا ہم مولا کائنات کی ولادت بسعادت کی تبریک جملہ اہل اسلام بالاخص حاضرین مومنین مومنات کی ولی زمانہ حجت خدا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے، اور یاد رکھیں حضرت کی ولادت ہر معصوم کی ولادت پاک اور پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہیں۔ لہٰذا ایک اشتباہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس وقت معصوم کی ولادت ہوتی ہے، آپ لوگوں کے میسج آتے ہیں ظہور ہوا ہے، نہیں، یہ اشتباہ دور کر لیں۔ ظہور چونکہ ولادت کے بعد ہوگا اور وہ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ساتھ منسوب ہے۔ اہل بیت کی ولادت بسعادت میں ہی ان کے ماں باپ کی عظمت ہے اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضرت کی ولادت پاک اور پاکیزہ ہوئے خانہ کعبہ میں، اور کیا اس لیے کہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا ہو، نہیں، یہ طیب و طاہر ہیں۔ آیت تطہیر ان کی طہارت کی گواہ بن کر نازل ہوئی ہے کہ پروردگار نے ان کی ولادت ہو، ٹھیک ہے، وہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ غور کریں تو 3 دن گزر گئے، سرور کائنات تیسرے دن خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، بچہ پیدا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری امانت مجھے دو۔ تو جب امامت دست رسالت پر آئی تو اب مولا نے آنکھیں کھول دیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، اس سے پہلے ماں کو پریشان کیوں کیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے مجھے کعبہ میں پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں نے اس کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، میں بت شکن ہوں۔ اگر پہلے میں آنکھ کھولتا تو میری نگاہ بتوں پر پڑتی، میں نہیں چاہتا تھا کہ بتوں پر میری نگاہ پڑے، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کے مقدس منور روشن چہرے پر میری نگاہ پڑے۔ اس موقع پہ پاک پیغمبر نے مولا کائنات کو کیا ہدیہ دیا ہے، کیا تحفہ دیا ہے؟ فرماتے ہیں یا علی انت خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، آپ نے مجھے نظر کے لحاظ سے خاص کیا ہے، میں آپ کو علم و معرفت کے لحاظ سے خاص کرتا ہوں۔ اسی موقع پہ پاک پیغمبر نے مولا کائنات کو 1000 باب علم عطا کیا ہے۔ وعلفنی، مجھے 1000 باب علم عطا کیے، اور پھر خود حضرت فرماتے ہیں میں نے اس 1000 باب سے کئی ہزار باب کھول دیے ہیں۔ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یا علی کچھ سناؤ۔ تو پاک مولا کائنات نے یا رسول اللہ کہو تو تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو غور کریں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو۔
تو مولا کائنات نے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے، کیا آپ نے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق صاحبان ایمان ہی کامیاب ہو گئے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کرام، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اس کے مطالب مفاہیم میں غور و فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو قیامت کے دن کے حوالے سے روح اور ریحان کی بشارت دیں گے، اور ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو خوشخبری سنائے گا، جس سے اس کی آنکھیں روشن بھی ہو جائیں گی، ٹھنڈی بھی ہو جائیں گی۔ اور کیا؟ اور ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت فرماتے ہیں، جو شخص سورہ مومنون کی تلاوت کرتا ہے اور مسلسل پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، تو اس کا خاتمہ علی الایمان ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کا دنیا سے جب انتقال ہو تو وہ ولایت آل محمد پہ دنیا سے جا رہا ہو، خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جنت الفردوس میں وہ انبیاء مرسلین کی رفاقت میں ہوگا۔ اور کیا آپ نے؟ اس سورہ مبارکہ کے مفاہیم، مطالب، مضامین کو علماء مفسرین نے، خاص کر صاحب تفسیر نمونہ والوں نے چند مطالب میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں صاحبان ایمان کی صفات کا ذکر ہوا ہے، خصوصیات کا ذکر ہوا ہے۔ اب ذرا قرآن کی فصاحت و بلاغت میں غور کرو، ارشاد ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ پروردگار عالم پہلے ہی سے کامیابی کی سند دے رہا ہے۔ یہ علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ لوگوں کو پہلے، مخاطب کو اس کا فائدہ بتاؤ، اور کیا؟ اس کا مقصد اور ہدف بتاؤ، نتیجہ ثمرہ بتاؤ، تاکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شوق اور رغبت سے حاصل کریں۔ بعد میں صفات کا ذکر ہو رہا ہے، بعد میں خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ کون سے ہیں صاحبان ایمان جو کامیاب ہو گئے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ مومن کس سے کہتے ہیں؟ غور کریں، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، جو وحدہ لا شریک ہے، ذات میں، صفات میں، عبادت میں، افعال میں، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور کیا؟ کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ افعال میں۔ کیا آپ نے؟ اب ذرا غور کریں، مولا کائنات کے القابات ہیں، وجہ اللہ آپ کو کہا گیا، نفس اللہ کہا گیا، عین اللہ کہا گیا، اذن اللہ کہا گیا، ید اللہ کہا گیا۔ تو آج موجودہ دور میں یہ اشتباہات ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ مولا کائنات کے بارے اشتباہ میں ہیں۔ نہیں، یہ اشتباہ نہ کریں۔ یہ حضرت کے القابات اس بنا پر ہیں کہ آپ کی آنکھیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا میں ایسے استعمال ہوئیں، رضائے خدا کے لیے عین اللہ بن گئیں۔ حضرت کے کان ذکر الہی سننے میں ایسے مصروف ہوئے کہ اذن اللہ بن گئے، اور آپ کی پاک زبان ذکر الہی میں ایسے گویا ہوئی، لسان اللہ بن گئی،
اور آپ کا دست مبارک ہر جنگ میں، وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، ایسے استعمال ہوا کہ ید اللہ بن گئے۔ حقیقت یہ ہے، اور انسان کو واقعی مولا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایسا عمل اور کردار ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کا بن جائے۔ غور تو کریں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے مولا عبد الہی ہیں، یہ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت اس کا بہترین ثبوت ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا عظیم بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو میرا مولا فرماتا ہے کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربک ما احب فاجعلنی کما تحب۔ پالنے والے میرے لیے عزت کافی ہے، میں تیرا عبد ہوں، اور یہ فخر کافی ہے، تجھ جیسی بے مثل بے مثال ذات میرا پروردگار ہے، جیسے میں چاہتا تھا ایسا عبد قرار دے جو تیری مشیت ہے، جو تیری رضا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ غور کریں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے پاس اپنے عقیدہ توحید کے لیے، عدل الہی کے لیے عقلی دلائل بھی ہونے چاہیے، منطقی دلائل بھی ہونے چاہیے۔ بغیر دلیل کے ہمارا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس عقیدے کے حوالے سے ہم کسی کے کہنے پر عقیدہ نہیں بنا سکتے، خود عقل و شعور کی روشنی میں عقیدہ بنانا ہے، اور ہمارے پاس دلیل محکم ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آئیے نہج البلاغہ میں غور کرو، جو قرآن کی مکمل تفسیر ہے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو ظاہری طور پہ خطاب فرمایا، وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَا عَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسُهُ لَا يُضَادُ فِي مُلْكِهِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ظاہری طور پہ مولا حسن کو خطاب کیا، اور یہ بھی علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ ظاہری طور پہ متکلم اس کو اپنا مخاطب کر رہا ہے جو اس کی پسندیدہ شخصیت ہو، محبوب ہو، لیکن میسج پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اگر اس پروردگار کا کو شریک ہوتا تو حضرت نے اپنے فرمان میں 2 عقلی دلیلیں بیان کی ہیں۔ ضروری تھا اس کی طرف سے انبیاء آتے، یہ 1,24,000 انبیاء ایک وحدہ لا شریک کے تعارف کے لیے آئے، اس لیے ہر نبی نے کہا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ 2500 سال تک جناب نوح نے یہی تبلیغ کی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا کتابیں نازل ہوتی، اتنے وسیع اور عریض کائنات ہوتی، جمادات کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، حیوانات کی صورت میں، یہ پوری کائنات ایک وحدہ لا شریک ذات کے وجود کی محکم دلیل ہے۔ تو 2 عقلی دلیلیں بیان کی، فرماتے ہیں نہیں، نہ تو انبیاء ہے، نہ کتابیں نازل، نہ اتنی وسیع کائنات ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ وہ ذات لا شریک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، عبادت میں بھی، افعال میں، جیسے کہ وہ خود سورہ اخلاص کے اندر اپنا تعارف کرا رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ حبیب کہہ دو وہ احد ہے، یعنی واحد بھی نہیں کہا، احد ہے، کیونکہ واحد کے بعد اسنان ہوتا ہے، وہ احد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز، نہ اس کے لیے جسم ہے نہ جسمانیت، لہذا یہ تصور غلط ہے کہ ہم کہیں اللہ عرش پر ہے، نہیں،
ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے، عرش سے لے کر تحت الصراط تک پوری کائنات میں اللہ موجود ہے، حاضر بھی ہے ناظر بھی۔ اور یاد رکھیں یہ فقط پروردگار کی صفت ہے، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ معصومین کے بارے کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اسلام قیامت کے دن ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں، اور مولا کائنات سے لے کر بارے میں تمام یہ معصومین ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، تو ان کے بارے کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ مولا کائنات کا مقدس وجود نجف اشرف میں ہے، پاک پیغمبر کا مقدس وجود مدینہ منورہ میں ہے، لیکن کائنات ان کے سامنے ہے، وہاں سے توجہ پوری کائنات ان کے سامنے ہے۔ اس لیے تو پیغمبر قیامت دن گواہ ہیں، ہمارے 12ویں امام گواہ ہیں، یعنی ان کا وجود ایک جگہ پر ہے، باقی کائنات ان کے سامنے ہے، اگر یہ توجہ فرمائیں۔ یہی فرق ہے پروردگار ان میں۔ اللہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ تو جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اور کیا آپ نے لم یلد ولم یولد، وہ کتنا بے نیاز ہے، اس کے لیے ماں باپ کا تصور نہیں، اولاد کا تصور نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کیوں ہوتے ہیں؟ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں تاکہ اولاد پیدا ہو، اولاد ہوتی ہے تاکہ ماں باپ کے بعد اس کے وارث بنیں۔ ارشاد لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کا ہے، لہذا اس کے لیے یہ تصور نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور کیا؟ یہی وجہ ہے چونکہ خالصتاً پروردگار نے اس کے اندر اپنا تعارف کرایا ہے، لہذا اس سورہ کی فضیلت بھی دیکھیے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے، پورے قرآن کے ختم کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ کیا آپ نے نماز کے اندر دیکھیے، آپ نے کوئی سورہ شروع کی، آپ چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سورہ توحید اگرچہ آپ نے پہلی رکعت میں شروع کر دی، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی اہمیت اس قدر ہے، اسی کو ہی پڑھنا ہوگا۔ اور کیا آپ نے لہذا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے۔ انسان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے، نہج البلاغہ کی روشنی میں ہونا چاہیے، لہذا وہ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، خدا کی ذات پر ایمان رکھنے والے۔ اب دیکھو اس کے بعد پہلی صفت جو ذکر ہو رہی ہے سورہ مومنون میں، وہ ہو رہی ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نماز جو ہے نا، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، علامت نہیں ہے، بلکہ یہ عجز و انکساری کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے وہ عجز و انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں پستر بندہ آیا ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ اور کرے یہ نماز، اسی لیے تو اس کا فلسفہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتے بی بی فرماتے ہیں جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، پروردگار کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے نماز جیسا فریضہ اپنے بندوں پر واجب قرار دیا تاکہ تکبر اور غرور کا کلا کما ہو جائے۔ پروردگار کو انسان کا تکبر کسی صورت میں پسند نہیں ہے، عجز و انکساری چاہتا ہے،
اور یہ نماز بہترین عبادت جس سے عجز و انکساری کا اظہار ہوتا ہے، خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ کیا خشوع دل میں ہوتا ہے، پہلے دل خاشع ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی میں بھی کھیل رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا، اس کے اعضاء اور جوارح میں بھی خشوع ہوتا۔ تو اور کیا، لہذا دل میں خشوع ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ نماز در حقیقت اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے، خشوع پیدا، یہی وجہ ہے نا۔ بعض دفعہ حکم ہوتا ہے کہ اس نماز کو بالجہر پڑھو، بعض دفعہ حکم ہے کہ اس کو آہستہ پڑھو، تو یہی فلسفہ ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ تمہارے دل میں خشوع پیدا ہوگا۔ جتنا دل میں خشوع ہے اتنا ظاہری طور پہ بھی خشوع اور خضوع کا اظہار کرے گا۔ تو خشوع کرنے والے ہیں، نماز حقوق اللہ میں سے ہے، اس سے اللہ سے رابطہ برقرار ہوتا ہے، اور اس کا لطف و کرم دیکھیے، اس نے مختلف اوقات میں نماز کو واجب کیا ہے۔ چاہتا تو ایک وقت بھی حکم دے سکتا تھا کہ 17 رکعت ایک وقت میں انجام دو، کیوں؟ اس لیے کہ فقط نماز عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ نہیں، پروردگار کا یہ لطف ہے، اس کا کرم ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ ایک لمحہ کے لیے مجھ سے غافل نہ ہو جائے، اس وجہ سے مختلف اوقات میں نماز کو رکھا گیا۔ اب ذرا غور کریں، یہ نماز در حقیقت اللہ کی نعمات کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ صبح کی نماز خاص کر کس شکریہ میں پڑھتے ہیں؟ کہ پروردگار نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ رات کو جب ہم بستر پہ سو جاتے ہیں تو ایک دفعہ موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم لک الحمد بعثتنی من مرقدی ولو جئت جعلتہ سرمدا دائما، پالنے والے تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اگر چاہتا تو اسی نیند کو دائمی بنا دیتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی موت اسی حالت میں ہوئی ہے، رات کو سوئے ہیں، صبح نہیں اٹھ سکے، نصیب نہیں ہوا اٹھنا۔ تو ذرا غور کریں پروردگار کی اس میں حکمت کیا ہے۔ پروردگار پورے عالم انسانیت کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، پورے عالم انسانیت کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہے، اے حضرت انسان، اس دنیا میں اشتباہ میں زندگی نہ گزارو۔ جیسے ہم تمہیں رات میں موت دیتے ہیں، ہر دن میں نئی زندگی دیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم قبر سے تمہیں معشور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت ہے۔ تحقیق قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور ہم ضرور ان لوگوں کو جو قبر میں سو رہے ہیں ان کو ہم اٹھائیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میسج اور پیغام یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ لہذا ہمیں ہمیشہ، چونکہ ہمارے مولا کائنات نے اس کی تلاوت کی ہے، تو ہمیں اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے اور اس کے مطالعے مفاہیم میں غور و فکر کرنا ہے۔ پروردگار سے دعا یہی کہ خالق کائنات تو مدبر کائنات ہے، تو قادر مطلق ہے، ہمیں اس دور دنیا میں
قرآن کے علوم سے بہرہ بند فرما، قرآن کے احکام میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں میں نورانیت پیدا فرما۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وفاطمة الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین الشہید بکربلاء وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علي التقي وعلي ابن محمد النقي والحسن ابن علي العسكري والحجة ابن الحسن قائم المهدي المنتظر الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبدت الأرض والسماء وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مولئ ظلما وجورا اللهم عجل ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ أما بعد فقد قال المعصوم امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام تاخیر التوبۃ اقترار وطول التصویف حیرۃ والاعتلال علی اللہ ہلاکۃ والاصرار علی الذنب امن لمکر اللہ ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ہمارے نام امام کو فرمانا اور یہ 14 کا فرمانا ہے، امام زمانہ کا یہی فرمانا ہے، کیونکہ ان کے قول فعل میں تضاد نہیں ہے بلکہ یہ قول فعل کے لحاظ سے ایک ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں توبہ میں تاخیر کرنا دھوکہ ہے، اور تاخیر توبہ کو طلانی کر دینا یہ حیرت اور سرگردانی ہے، خدا سے ٹال مٹول کرتے رہنا یہ ہلاکت ہے، گناہ کا بار بار کرنا عذاب خدا سے باامن ہو جانا ہے، اور عذاب الہی سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں آیت 99 نمبر کی ہے، غور کریں۔ یہ معصوم کا فرمان تحفۃ العقول 456 نمبر صفحہ پہ یہ موجود ہے، غور کریں۔ حضرت نے ہمیں متوجہ کر دیا، توبہ میں تاخیر ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ واجبات کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک واجب فوری ہے۔ فوری کا معنی کیا ہے؟ یعنی تاخیر آپ نہیں کر سکتے، جس طرح قرض دینا واجب فوری ہے، سلام کا جواب دینا واجب فوری ہے، حج واجب ہو گیا، مستطیع اب ہو چکے ہیں تو اب اسی سال میں انجام دینا واجب ہے، واجب فوری ہے، تاخیر جائز نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تاخیر طلانی یہ حیرت اور سرگردانی ہے۔ وہ شخص گویا کہ حیرت میں زندگی گزارا ہے، سرگردانی میں زندگی گزارا ہے۔ اور کیا آپ نے یہ ماہ رجب المرجب رحمات و برکات کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیں اس ماہ مبارک کی افضل ترین عبادت یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے، معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔ کیا آپ نے ابھی حضرت کی ولادت کا دن کل تھا، جشن ابھی بھی لوگ منائیں گے، ہمیں غور کرنا ہے یہ کیسے جشن منائے جا رہے ہیں، ہم معصومین کی ولادتوں کو کیسے تصور کر رہے ہیں، ایسے جیسے ہمارے گھر نعوذ باللہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ تصور ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، گانا موسیقی کے ساتھ۔ یاد رکھیں اس طرح امام زمانہ کے دل کو ہم زخمی کر رہے ہیں، ایسی خوشیوں میں امام زمانہ راضی نہیں ہیں، نہیں، یہ پاک اور پاکیزہ ہیں، یہ طیب و طاہر ہیں، لہذا ان کی خوشی کا اظہار بھی ایسے کرو جیسے امام چاہتے ہیں۔
جس طرح وقت کا ہادی چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور جب غمی ہو تو غم مناتے ہیں، لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں، خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں گے کہ جیسے میں چاہتا ہوں، نہیں۔ قرآن کیا چاہتا ہے، اہل بیت کیا چاہتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت تھے جس کی میں نے تلاوت کی کہ صاحبان ایمان کی خصوصیات میں کیا ہے؟ ان اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ باطل گوئی، یہ گانا موسیقی، یہ جھوٹ، یہ اس قسم کی محفلیں سب بیہودہ گوئی ہیں۔ نہیں، ایسی محفل میں صاحبان ایمان شرکت نہیں کرتے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح معنوں میں جو وہ اللہ چاہتا ہے، جیسے میرا مولا چاہتا تھا کہ پروردگار تیری ذات میں جیسے چاہتا تھا اس طرح تو رب جلیل ہے، مجھے ایسا عبد قرار دے جو تیری مشیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ایسا عبد قرار دے جو تیری رضا ہے، جو تیری مشیت ہے، اور ہمیں اس دار دنیا میں صحیح معنوں میں پیغمبر، اہل بیت پیغمبر کی سیرت کیا ہے، عمل کردار کیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔